پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش یہ جو خطہ ہے، اس خطے کے اندر 3 فرقے ایسے ہیں جو زور پکڑ چکے ہیں، ایک دیوبند، ایک بریلوی اور ایک اہل حدیث۔ عوام کا بار بار یہ سوال آتا ہے کہ کون سا فرقہ ان میں سے حق پر ہے، کون سا فرقہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ یہ تینوں فرقے حق پر ہیں، تینوں صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ آپ کو میری بات سن کر حیرانگی ہوگی، اگر یہ تینوں حق پر ہیں پھر یہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے کیوں لگا رہے ہیں اور ہر ایک دوسرے پر برتری کو کیوں ثابت کر رہا ہے؟ میں اس کا آپ کو جواب دوں گا، لیکن پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ صراط مستقیم پہ چلنے والا جو صحیح فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت اس گروہ کا نام ہے، اس جماعت کا نام ہے، اس فرقے کا نام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اور صحابہ کے طریقے کے اوپر چل رہی ہے۔ اور یہ جو 3 فرقے ہمارے اس خطے میں پائے جا رہے ہیں، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، یہ تینوں فرقے اہل سنت والجماعت کی شاخیں ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہو، لاہور اس کی منزل ہو، تو اس کو کئی راستے جاتے ہیں، موٹر وے کا راستہ جاتا ہے، جی ٹی روڈ کا راستہ جاتا ہے، اور کچھ راستے وہ ہیں جو دیہاتوں سے جاتے ہیں۔ اب یہ تینوں راستے ان کی منزل ایک ہی ہے، لاہور ان کی منزل ہے۔ ایسے ہی دیوبند ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یہ تینوں ان کی منزل ایک ہی ہے، اہل سنت والجماعت، اور اس کی منزل آگے صراط مستقیم ہے۔ تو راستوں کا جو اختیار کیا گیا، راستوں کا جو چناؤ کیا گیا، یہ ہر ایک نے اپنے نظریے کے مطابق کیا ہے، لیکن چونکہ منزل سب کی آخر میں ایک ہے، اس لیے یہ تینوں فرقے حق پر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر فرقہ اپنے نظریے کے مطابق اپنے راستے کا چناؤ کر رہا ہے۔ ہر ایک فرقہ اپنے نظریے کے مطابق اپنی منزل کا چناؤ کر رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ اب جیسے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے، اس خطے میں لوگوں کا رہن سہن زیادہ تر ہندوؤں سے ہوا ہے، اور یہ لوگ ہندوؤں سے آزاد ہوئے ہیں، ہندوؤں سے الگ ہوئے ہیں۔ ان کے مزاج کے اندر ہندوانہ رسمیں پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ توحید کے اندر سختی کرتے ہیں اور توحید کو اتنا سخت بناتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مقامات کے اندر تبرکات کا اور صوفیاء کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی شرک کا شائبہ ہے کہ اگر یہاں پر بھی ڈھیل دی گئی تو ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اس لیے وہ لوگ اس توحید کے اندر اس قدر سختی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیوبند حضرات ہیں، دیوبند حضرات میانہ روی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توحید کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام کے اندر رکھا جائے، اس میں اس قدر سختی نہ کی جائے کہ صوفیاء کا اور تبرکات کا انکار کر دیا جائے، بلکہ ان کا جو مقام ہے ان کو وہ دیا جائے، اور توحید کا جو مقام ہے وہ توحید کو دیا جائے۔ اس کے بعد بریلی حضرات آتے ہیں، وہ حضرات یہ کرتے ہیں کہ بھائی توحید کا مقام توحید کو دیا جائے، لیکن تبرکات کو بھی ایک الگ مقام دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا دین سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پوری کتاب کو کہیں رکھ دیا یا ایک ساتھ نازل کر دی اور لوگوں کو کہا کہ اس کتاب سے پڑھ کر ہدایت حاصل کرو، بلکہ اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا، سینہ بسینہ یہ قرآن ہمارے اندر منتقل ہوا۔ اللہ کے نبی کی احادیث سینہ بسینہ منتقل ہوتی آئی ہیں، تو وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح یہ دین آیا ہے اور سینہ بسینہ ہو کر آیا ہے اور اس میں آداب کا لحاظ رکھا گیا ہے، تبرکات کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو آئندہ بھی اسی تبرکات کا لحاظ رکھا جائے اور اس کو فوقیت دی جائے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تینوں کی منزل ایک ہے، لیکن راستے کے چناؤ اپنے اپنے نظریے کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اہل سنت والجماعت سے نہیں نکال سکتا ہے اور نہ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو آپس میں کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، گستاخ کے فتوے لگ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ تینوں اپنے اکابرین کے نظریے سے اور اپنے اکابرین کے راستے سے جب ہٹتے ہیں تو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، اور اس اختلاف کو اس قدر شدت کے اندر لے جاتے ہیں کہ کفر کے گستاخ کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہو، جو اکابرین دیوبند ہیں، جو اکابرین اہل حدیث ہیں، جو اکابرین بریلوی ہیں، یہ جب آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو ایک دوسرے کے نظریے کی، ایک دوسرے کے فقہی مسئلوں کی خصوصی رعایت رکھتے تھے۔ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، کتابوں میں آپ دیکھیں یہ واقعات آپ کو ملیں گے کہ بعض مقامات کے اندر دیوبند نے جب اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھی تو اہل حدیث نے دیوبند کے نظریے کے مطابق اور فقہ کے مطابق نماز پڑھائی۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اکابرین آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے اور وہ اپنی منزل کو ایک سمجھتے تھے، صرف راستے کے چناؤ کا فرق رکھتے تھے آپس میں، تو اس وجہ سے یہ محبت پائی جاتی تھی۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ متشددین آگے، متعصبین آگے اور سستی شہرت والے آگے، اور آج کل کے دور میں بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی آدمی
معاشرے کے اندر کوئی مقام حاصل کرنا چاہے اور شہرت حاصل کرنا چاہے اور وہ شارٹ کا راستہ اپناتا ہے تو وہ یہی طریقہ رکھتا ہے کہ اکابرین کے اوپر تنقید شروع کر دیتا ہے اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کو معاشرے کے اندر شہرت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جاہل لوگ اس کی جاہلانہ گفتگو کی وجہ سے اس کو شہرت دیتے ہیں، اور اہل علم لوگ اس کو جواب دینے کی وجہ سے اب اہل علم کا بھی جواب آ رہا ہے، جاہلوں کی بھی تائید ہو رہی ہے، تو یہ بندہ مشہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سستی شہرت کے لالچی لوگ اپنے مسلک کے نظریے کو جو در حقیقت راستہ تھا اس کو منزل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور منزل بنا کر پیش کرتے ہیں، پھر ان کے دیکھا دیکھی اسی مسلک کے لوگ ان سے اپنے مسلک سے محبت کی وجہ سے ان کا ساتھ دیتے ہیں، پھر یہ لوگ اس قدر آگے نکلتے ہیں اور اس قدر جسارت کرتے ہیں کہ اپنے مخالف مسلک کے اکابرین کے اوپر لان تان شروع کرتے ہیں، ان پہ اعتراضات شروع کرتے ہیں، پھر دوسرے مسلک کے لوگ اپنے اکابرین کے دفاع میں اترتے ہیں، اور پھر یہ لڑائی بھڑکتی ہے اور یہاں تک بھڑک جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر کفر کے فتوے لگتے ہیں، پھر گستاخی کے فتوے لگتے ہیں، پھر اہل علم حضرات بھی معتدل حضرات بھی اس آگ کی لپیٹ میں آتے ہیں اور اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہر مسلک کے لوگ جب بھی کوئی فتنہ اٹھے تو اپنے اہل علم کے پاس جو معتدل ہیں اگر ان کے پاس اس مسئلے کو لے کر جایا جائے، اس فتنے کو ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ ابتدا سے اس کو دبا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں بتایا کہ لاہور اگر منزل ہو اور اسلام آباد سے آپ نے جانا ہو تو راستہ جی ٹی روڈ کا بھی جاتا ہے، راستہ موٹر وے کا بھی جاتا ہے، راستہ گاؤں دیہات سے بھی جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی راستے پر جائے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو غلط راستے پر جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستہ اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو اہل سنت والجماعت کی شاخیں ہیں، یہ تین شاخیں جو ہیں یہ تینوں راستے ٹھیک ہیں اور ان کی منزل اہل سنت والجماعت ہے، اس لیے ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی راستہ غلط ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ بعض راستے ایسے ہوتے ہیں کہ جو منزل پر جلد پہنچاتے ہیں، بعض اس کے بعد، یہ فرق ہے۔ اس لیے آپ نے جو مسلک اختیار کیا ہوا ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، اس کی وجہ سے دوسرے مسلک والوں کو، دوسرے نظریے والوں کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ ان کو اپنا بھائی سمجھیں۔ مجھے آج بھی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میری فراغت کا سال تھا، میں دور حدیث میں تھا اور آخری حدیث کا ہمارا سبق تھا، اس سے پہلے ہمیں شیخ الحدیث صاحب نے بٹھایا اور سب کو کہا کہ دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں پلے باندھ لینا۔ پہلی بات کہ تم نے جو اتنا عرصہ یہاں گزارا ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ تم عالم بن گئے ہو، تم نے علم حاصل کر لیا ہے، تم نے صرف کتابیں پڑھنا سیکھی ہیں۔ علم اس سے آگے ہے، جب عوام الناس کے اندر جاؤ گے اور تم سے سوال کیا جائے گا اور تم سے بیان کرنے کا کہا جائے گا، تم سے گفتگو کرنے کا کہا جائے گا، خیر کی بات کرنے کا کہا جائے گا، اس وقت جو تم ان کتابوں سے استفادہ کر کے جو گفتگو کرو گے وہ علم ہوگا، وہاں سے پتہ چلے گا کہ تم کتنے بڑے عالم ہو۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی، یہ نصیحت کی انہوں نے کہ جب بھی تم سے تمہارا مسلک پوچھا جائے تو پھر اس وقت تم نے جواب ایک ہی دینا ہے، اہل سنت والجماعہ۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے کہ یہ ایک چشمہ ہے جس سے بہت